اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آیت اللہ العظمیٰ، فقیہ اور فیلسوف اور عارف زمان، پشتوانہ انقلاب الرہبری جناب آیت اللہ العظمیٰ تقی محمد تقی مصباح یزدی کی رحلت کے حوالے سے امام زمان علیہ السلام، رہبر معظم، تمام مجتہدین کرام علماء حقہ اور آپ تمام دوستان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ حوضے میں ایسی شخصیات صدیوں کے بعد جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، اور ایک لطف خدائی تھا، امام زمان علیہ السلام کا لطف تھا یہ شخصیت کہ جو عارف بھی تھے، جو عامل بھی تھے، متقی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، اعلیٰ درجے کے مدیر، زمانے کی سیاست پر نظر رکھنے والے، اور رہبر معظم کے حوالے سے ان کو وہی حیثیت تھی جو حضرت علی علیہ السلام اور جناب عمار کی نسبت تھی، یعنی واقعاً اس کو اپنے زمانے کا عمار، ورنہ تو ہم ان کے جوتوں کے بھی خاک ہیں، اور خود رہبر معظم فرماتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے ہم جیسے لوگوں کو جناب سلمان، جناب عمار، یہ ایسی شخصیات جناب ابو ذر، ان کے ساتھ کبھی مقایسہ نہ کریں، اور نہ ہم مقایسہ کر سکتے ہیں، لیکن بطور مثال یعنی عرض کرتے ہیں کہ جیسے اپنے زمانے میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے پشتوانہ تھے، مددگار تھے، اپنے زمانے کے رہبر کے جو ہے مطیع تھے، اسی طرح اپنے دور کے اس نائب امام ہمارے رہبر، ان کے لیے یہ پشتوانہ تھے۔ خداوند عالم انشاءاللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ کل جو ہے قوم میں ان کی تدفین ہے، خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ جتنے دوستان آپ شرکت کر سکیں جنازے میں ضرور ہمیں کرنی چاہیے، اگرچہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ محدودیت انہوں نے دی ہوئی ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ ایسے اولیاء کرام کے رستے پر خداوند رحمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو عرض پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی رؤیت خدائے متعال کے بارے میں، اور ہم نے ثابت کیا تھا کہ خداوند عالم کی رؤیت ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یہ ممنوع ہے، محال ہے، ممکن ہے، اور ایسی درخواست کرنے والوں کی خداوند عالم نے سرزنش کی ہے، ان کو ظالم کہا ہے، ان کو سفیہ اور نادان کہا ہے۔ لہذا ہمارے بھائیوں نے جو اشاعرہ مخصوصاً اور اہل حدیث جو دلیل پیش کرتے ہیں، اکثر اہل سنت وہ اس کو جائز مانتے ہیں کہ ممکن ہے، مخصوصاً آخرت میں، اس دنیا میں بھی بعض قائل ہیں، اور اس میں سے ایک ہی آیت جو ہے سورہ اعراف کی آیہ 143 یعنی 143، اس میں کہ خداوند فرماتا ہے جو قول نقل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارنی انظر الیک، اے میرے اللہ اپنے آپ کو مجھے دکھاؤ تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ تو کہتے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا، جہالت ہوتی، عبث ہوتا، محال ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی یہ اشتباہ نعوذ باللہ نہ کرتے، درحالی کہ خود ہمارے برادران اکثر جو ہے یہ انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی وحی میں، وحی لینے، پہنچانے اور اس کی حفاظت میں تو یہ معصوم ہیں، اشتباہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ اجتہاد وغیرہ میں اشتباہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو ان پر اعتراض بنتا ہے کہ پھر آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ نبی کر سکتا ہے، تو آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے نبی نے اشتباہ کیا ہو، کیونکہ حقیقت میں جو چیز ہی محال ہے۔ یہ نقضی جواب تھا، درحالی کہ جب وہ مان گئے ہیں کہ نبی عبث کام نہیں کرتا، جہالت سے دور ہوتا ہے، ایسی غلطی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جو ہے میں نے جناب کے سامنے 4 جو ہے وہ آیات پڑھی، اور اس میں ثابت کیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ مجبور ہو کر جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے خدا سے توبہ بھی کی، اور خدا بند عالم نے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے اس فعل کو سفی نادانی اور ظلم قرار دیا، جیسا کہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 1 میں، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 55 میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا، خدا صاف بنی اسرائیل کو ان کو خطاب قرار دے رہا ہے، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ خدا بند عالم کو واضح اور اشکار نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور کیا ہوا کہ تمہیں صاعقہ نے، خدائی عذاب نے جو ہے تمہیں لے لیا اور تم اس میں برباد ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، در حالی کہ تم باقی جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے جو اس کے علاوہ قوم تھی۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ اعراف ہے، 155 آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْتَارَ، معذرت چاہتا ہوں، یہ پہلی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 55 نمبر آیت ہے۔ دوسری جو ہے یہ سورہ نساء کی 153 ہے، جس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یَسْأَلُکَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیہم کتابا من السماء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے جو ہے اہل کتاب تم سے جو ہے یَسْأَلُکَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیہم کتابا من السماء، کہ یہ کہتے ہیں کہ تم خدا بند عالم جو ہے ان کے اوپر جو ہے کتاب بنائی جو ہے، جیسے مثلا قرآن کی کتاب ہے، تو فقط نبی پر کیوں آ رہی ہے، سب کے اوپر جو ہے وہ نازل کرے، سب کے گھروں میں صبح اٹھیں تو پڑھی ہو۔ تو کہ خدا بند عالم فرماتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو آپ پریشان نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس سے بھی بڑا انہوں نے سوال کیا۔ ساری زندگی یہودیوں کی اور اہل کتاب کی ایسے گزری ہے۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ، ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلا واضح، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، کہ ان کے اس ظلم جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ کو ہم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سوال ہی اصل ظلم ہے، گناہ ہے، تو اس کے سبب خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ اعراف کی آیت 155 میں خدا بند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِیقَاتِنَا، خدا بند عالم نے 70 لوگوں کو تیار کیا میقات کے لیے، جہاں خدا بند عالم کی وعدہ گاہ تھی۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو رجفہ نے، آسمانی عذاب نے لے لیا، تباہ کر دی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ قال رب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اس سے پہلے اگر تم چاہتے تو مجھے بھی اور ان کو بھی تم ہلاک کر سکتے تھے۔ بما فعل السفہاء منا، کیوں ہلاک کر سکتے تھے؟ جو کچھ فعل انجام دیا ہم میں سے سفی لوگوں نے، یعنی یہ خدا کے دیدار کا کیا کیا؟ سوال کیا۔ تو یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ سفی بھی تھے، اور اس سے پہلے یہ آیت میں آ گیا ظالم تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ ان سفیوں نے کہا، ان ظالموں نے کہا۔ اور آگے جو چوتھی آیت ہے سورہ اعراف کی 143 43، اس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری وعدہ گاہ پر، یعنی جب یہ سارے ہلاک ہو گئے، پھر خدا کی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا، انسان دیکھے اب میں اگر واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ 70 بندے بھیجے تھے، آیا تم نے خود تو ان کو قتل نہیں کر دیا اور واپس آ گئے ہو، تو وہ جاہل جو ہیں الٹا مجھ پر جو ہے تہمت لگائیں گے، تو میرے اللہ ان صفحہ نے جو کیا معاف کر دو، وہ زندہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے پھر بھی اپنی بات سے نہیں مڑے، اتنے لجوج تھے جیسے کہ ہمارے اس کے باوجود نہیں مان رہے، صاف خدا کی قرآن کی آیات کو دیکھ کر اپنے نظریے پہ بعض لوگ ڈٹے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو جو کچھ ہوا ہو گیا، تم خود اکیلے جاؤ، خود دیکھ کے آؤ، اور جو ہے نا ہمیں آ کے بیان کرو، ہمارے لیے توصیف کرو، وصف بیان کرو کہ خدا کیسا ہے۔ لہذا اس آیت میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے
ہمارے میقات اور ملاقات کے لیے، یعنی جہاں پر خدا کلام کرتا تھا۔ دیکھیں نا، اب لفظ ملاقات بھی یعنی اللہ سے ملتے نہیں تھے، بلکہ خدا نے خاص جگہ قرار دی تھی، جیسے کہ مسجد کو ہمارے لیے قرار دیا، کعبہ کو ہمارے لیے قرار دیا، بیت المقدس کو۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کا موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اسے کلام کی۔ اب خدا سامنے آ کے کلام تو نہیں کرتا تھا، خدا کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ میں پہلے کلام کی بحث کر چکا ہوں کہ کلام الہی سے کیا مراد ہے۔ خدا کلام کو یعنی جو بھی خدا کا فعل ہے، خدا اس کو جس چیز کو بھی ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ آواز ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، جس چیز کو بھی وہ کیا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، یعنی اس سے خدا بند عالم کی خدائی، اس کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کا جو قول تھا، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے اللہ تو کیا کرو، مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد خدا بند عالم نے، یہ بعد میں آؤں گا، واضح کہہ دیا کہ قال لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ بہرحال یہاں تک جو تھا قصہ کا قضیہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مجبور کیا، 2 دفعہ میقا، پہلے قوم ساری تیار ہوئی، کہا نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے جو ہے 70 بندوں کو تیار کیا، وہ ہلاک ہو گئے، پھر دعا کی، وہ زندہ ہو گئے، واپس چلے گئے، تیسری دفعہ پھر مطالبہ کیا کہ تم تنہا جاؤ اور جا کر کہو خدا سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہاں جا کر جو ہے رب ارنی انظر الیک یہ بات کہی کہ میرے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ۔ دراصل ان کا قول جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے خدا نے کہا قال لن ترانی، کبھی ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، فیصلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، کہا کہ پھر بھی اطمینان نہیں تو اگلا کام کرتا ہوں۔ لہذا یہاں تک ثابت یہ ہوا کہ خدا بند عالم کو دیکھنا محال ہے۔ جو یہ بات کرے گا وہ سفیہ بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ گناہ گار ہے، لہذا یہ صفات سلبیہ میں سے ہے۔ اور آخری قول یہ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کلام کیا ہوتا، اللہ عادل نہیں ہے، اللہ ان کو سفیہ اور ظالم کر رہا ہے، ان پر موت واقع آ رہی ہے، ان کو جاہل کہہ رہا ہے، ان کو ظالم کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈانٹا نا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی کسی قرآن، آپ نے قرآن میں کہیں پہ آیت ملتی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈانٹا ہو؟ نہیں ڈانٹا، بلکہ آرام سے کہا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کہ خدا بھی جانتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا بھی رہے تھے میرے اللہ تو پہلے بھی چاہتا تو مجھے بھی اور میری یہ سفیہ لوگ جو ہیں ان کو تو ہلاک کر سکتا تھا، تو میرے اللہ ان کو معافی دی، انہوں نے ظلم کیا سارا جو کہہ رہے ہیں، تو اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اور خود خدا بھی نسبت دے رہا ہے ان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہیں بھی سرزنش نہیں کی، ان کو سزا نہیں دی، ان کو جھڑکا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہہ دیا کہ تم ہرگز کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہ دو دلائل تھے جن کا میں نے رد کر دیا۔ اس کے بعد تیسری دلیل جو ہے یہ اشاعرہ جو لے کر آتے ہیں اسی کے آگے، وہ جو ہے یہی والی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہ خداوند عالم سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ مجھے اپنا آپ دکھاؤ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، ہرگز اللہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد مزید سمجھانے کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیف تحیی الموت، کیسے تو مردہ کو زندہ کرے گا، کہا افلم تؤمن، اے ابراہیم آیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو حضرت ابراہیم السلام نے کیا کہا تھا کہ بلا فلیطمئن قلبی، والے یا تمئنہ قلبی، کہ میں اپنے قلب کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کچھ پرندوں کو لو، ان کا قیمہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اعضاء ان کے بکھیر دو پہاڑوں پر، ایک ایک کو پہلے ان کو ساتھ اپنے سدھا لو، ایک ایک کو سدا دو تو بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ خداوند عالم نے یہ کر کے دکھایا۔ یہاں بھی یقین دلانے کے لیے پہلے کہہ دیا کہ قال لن ترانی، لن کا مطلب یہاں پر ہرگز ہرگز بالکل محال ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد مزید یہ کہ اس کی قوم کو بھی اور حتیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور یقین کی منزل تک پہنچ جائیں، تاکہ یہ لوگوں کو جا کر بتائیں کیا تھا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، کیا کہا کہ تم ایسا کرو
اس جبل پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، ان کو دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، یعنی خداوند نے تجلی کرے گا، اور تجلی کے بعد جب یہ اپنے مکان پر کھڑا رہا، استقرار اس نے پیدا کیا، تو ٹھیک ہے. جب اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر تو تم بھی مجھے دیکھ سکو، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر جب تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. لیکن اگر تجلی ہو گئی اور مکان سارا تباہ و برباد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر یہ دلیل لے کر آتے ہیں، پھر ایک نقطہ نکال لیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند عالم نے اپنی رویت یعنی اپنی ذات کو دکھانے کو متوقف کیا ہے کس پر؟ پہاڑ کے استقرار پر. یعنی اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، وہیں کھڑا رہا، تو اس کا مطلب ہے تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. اور یہ جو یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کا کھڑا رہنا، استقرار اور ثبات پیدا کرنا اپنی ذات میں کوئی محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے. یعنی پہاڑ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ثبات نہیں ہے ان میں، تو یہ ممکن امر ہے. پس وہ چیز، وہ امر کہ جو مشروط ہے کسی ممکن پر، وہ خود بھی کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا. پس خداوند عالم نے، سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کیونکہ خداوند عالم نے اپنی رؤیت کو متوقف کیا ہے پہاڑ کے مستقر ہونے، ثابت رہنے، کھڑا رہنے پر، اور پہاڑ کا ثابت رہنا، اس بات پیدا کرنا، وہیں کھڑا رہنا اپنی جگہ پر، یہ ممکن ہے. لہذا خدا کی رؤیت بھی ممکن ہے. تو یہاں پر استدلال یہ ہے کہ آپ بھی علماء پڑھے لکھے ہو، خدا کا خوف کرو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف پہاڑ کھڑو، یہ تو ممکن ہے ہی ہے. خداوند عالم نے سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب میری تجلی ہو اور تجلی ہونے کے بعد یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو اس صورت میں میری تم رؤیت بھی کر سکتے ہو. لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ خداوند عالم سورہ اعراف کی 143 یعنی 143 آیات میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی کی للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکن، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک، میرے اللہ تو منزہ ہے. یہاں قید کیا کس چیز سے؟ یعنی تو رؤیت سے منزہ ہے، تو ہر نقص سے منزہ ہے. توبت الیک، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، سب سے پہلا میں تجھ پر ایمان لانے والا ہوں. یہ خدا کے سامنے اقرار بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ خداوند عالم نے یہ شرط لگائی تھی کہ اے موسیٰ، اگر وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ جب اس کے بعد خدا واضح آیت میں کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے، حضرت حق نے تجلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب جب اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ نے ثبات رکھا، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، پہاڑ جو ہے اس کو کچھ نہ ہوا تجلی ہونے کی صورت میں، تو موسیٰ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. لیکن اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ویسے قائم نہ رہا بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی میں مل گیا، تو اس صورت میں اللہ سمجھانا ہی یہی چاہتا ہے میرے دوست
کہ خدا بند عالم کی رویا تھی ممکن نہیں ہے. کیوں کہ حال جب تجلی ہوئی اور پہاڑ جو ہے وہ حال حرکت میں تھا. حال حرکت میں یعنی جب تباہ ہو رہا تھا، مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ ممکن ہے پہاڑ کا ثابت رہنا جب وہ ریزہ ریزہ ہو رہا ہو، جب وہ گر رہا ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ افسوس، خدا کا خوف کریں. کہاں کہاں سے کیڑے نکال کر لے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جو محمد و آل محمد کے دروازے سے دور ہوا، وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، چاہے قرآن کا حافظ کیوں نہ بن جائے. کیونکہ جب سمجھنا نہیں ہے، خدا کا حکم ماننا نہیں ہے، پس پہلوں نے اگرچہ انہوں نے، ہم نہیں کہتے انہوں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی کی ہوگی، علمی اشتباہات ہو سکتے ہیں. اب جب ایک چیز واضح ہو گئی اور جس انہوں نے دلیلیں پیش کی تھی ان کے سامنے اب نئی نئی دلیلیں بنا بنا کے اصل چیز تسلیم کیوں نہیں کرتے. لہذا محقق طوسی نے واضح جو ہے یہی جو ہے کشف المراد میں اور تلخیص المحصل میں جو ہے یہ بات نقل کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں معلق کرنا خدا بند عالم کی رویت کو استقرار اور عدم حرکت پر کس جو چیز پہلے ہی متحرک ہو، یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی امکان رویت پر. یعنی ایک چیز جو حال حرکت میں ہے، پہلے ہی گر رہی ہے، پہلے ہی حرکت کر رہی ہے اپنی اصلی جگہ سے، اس میں ثبات اور استقرار نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ ممکن ہے اس کا استقرار، گرتی ہوئی چیز میں کیسے ممکن ہے؟ ہاں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا تو پھر ممکن تھا. تجلی آئی، پہاڑ کو کچھ بھی نہ ہوا ہوتا تو پھر ممکن تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سمجھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے پہلے واضح کہہ دیا، قالا لن ترانی. تم عربی ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہو، بہتر جانتے ہو. خدا کہہ رہا ہے ہرگز ہرگز تم مجھے نہ دیکھ پاؤ گے. موسیٰ جیسا نبی جب نہیں دیکھ سکتا، اور مولانا صاحب تم اپنی آنکھوں میں، ابو فاضل علوی صاحب کہتے تھے نا، پا سرما پا کے بھی، تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ سمجھ آتی ہے بصیرت اور شعور کے ساتھ. لہذا برادران عزیز، طلاب کرام، یہ وہ چیزیں ہم کیونکہ علمی بحث کرنے والے ہیں، ہم توہین کرنے والوں سے نہیں، لیکن بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی بات جو ایک بچہ بھی 5ویں 10ویں کا سمجھ جائے، وہ اتنے علماء کو سمجھ نہیں آئی. اصل وہ ضد اور ہٹ درمی تھی ان بادشاہوں کی طرح کہ جو امام حق امام علیہ السلام کے مخالف بھی رہے، ان سے قتال بھی کیا، ان کی اولادوں کو بھی ذبح کیا، لیکن ان کے فضائل سن کے بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اس جیسا کوئی کبھی نہیں آئے گا. یہی ہے، اپنی جگہ پر ڈٹ گئے، کیونکہ ایک دفعہ اہل بیت نبی سے پشت کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، یہ سن کر بھی آگے طویلیں کی، کسی کو کھڑکیاں بنا دی، کسی کو شتیر بنا دیا، کسی کو چھت بنا دیا ضعیف حدیثوں سے، لیکن حق کی طرف بٹے. کس سے جھگڑا ہے؟ کوئی ہم شیعہ سنی کا ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ہمیں کس سے کیا تکلیف ہے؟ جو سمجھ آتی ہے کرو. لیکن بعض چیزیں جو ہیں سورج کی طرف چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہیں، پھر بھی بندہ کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اس بندے کا خدا حافظ ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بدولت، خدائی علم کی بدولت، عقل کے ذریعے بھی ثابت کیا، واضح بتایا کہ خدا بند عالم کی رویت اور اس کا دیکھنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حضرت علی السلام کا جو ہے نہج البلاغہ میں بھری پڑے ہیں خطبات، ہر خطبے کے اول میں حمد، اس کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر درود و سلام، پھر ائمہ پر، اب جو ہے خلفائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ائمہ پر جو ہے درود و سلام، اور اس کے بعد حقائق بیان کیے ہیں، ماں خدا کی تعریف بیان کی ہے. اسی طریقے سے کتاب کافی میں جو ہے سکۃ الاسلام کلینی کی کتاب جو ہے، ان کے جو ہے کتاب توحید میں، شیخ صدوق کی کتاب توحید میں دیکھ لیں، ان کے باب 8واں باب جو ہے بحر الانوار جو ہے، اس کی 4تھی جلد میں جو ہے باب نفی رویت و تعویل آیات میں جو آیات کی تعویل جو ہے، وہاں پر جو ہے واضح یہ احادیث موجود ہیں. آپ دقت سے دیکھ سکتے ہیں، غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ رویات بصری اور حسی جو ہے اصلا اس کا امکان ہی نہیں ہے. ہاں جو قلبی رویات، مشاہدہ،
اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انسان مقام عرفان میں، مقام شہود میں خداوند عالم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کو ہم رویت نہیں کہتے، یہ بصری اور حسی۔ لہذا ایک شخص ہے غالب یمانی امام علیہ السلام سے آ کے سوال کرتا ہے کہ اے میرے امام، اے میرے مولا، آپ جس خداوند عالم کی عبادت کر رہے ہیں، آیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام صاحب واضح فرماتے ہیں کہ جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہ ہوگا اس کی عبادت کیسے کرتا ہوں؟ پھر اس کے بعد جو ہے کیفیت رویت بتائی، فرماتے ہیں یہ آنکھیں، ظاہری آنکھیں جو ہیں اور مشاہدے کے ذریعے جو ہے وہ خداوند عالم کو دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے اور حقیقت ایمان کے ذریعے ہم اس کو ادراک کر سکتے ہیں۔ لفظ ادراک معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 179 میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شیخ صدوق جو ہے وہ عبداللہ ابن سنان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے، کہ امام باقر علیہ السلام جو ہے ان کے پاس ایک خوارج میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے آگے سوال کیا کہ اے ابو جعفر، کس کی آپ پرستش کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا خدا کی۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا خدا کو؟ تو فرماتے ہاں، لیکن ظاہری آنکھوں اور حس اور مشاہدہ سے نہیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے اور حقیقت ایمان سے خداوند عالم کو میں نے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری روایات موجود ہیں۔ ہاں، اب یہ جو ہے رویات، اگر اس بات پہ آ جائیں، رویات بصری کو چھوڑ کر رویات قلبی یا شہود و معرفت، یہ ایک اپنا عالم کی دوسری بات ہے، وہ اس میں کوئی رویت بصری نہیں کہا جاتا، تو یہ بحث وہاں پر ہوگی۔ لہذا صفات سلبیہ کی اور یہ بحث آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم باقی جو ہے وہ مباحث کل سے خدا نے توفیق دی تو وہ شروع کریں گے۔ اس میں جو ہے چوتھا جو ہے باب ہے، اس میں یہ 12 ابحاث ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ہے عدل الہی کیا، عدل اور حکمت الہی کیا ہے، اور عدل کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے، کیونکہ یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، دقیق بحث ہے شیعہ سنی کے درمیان، یا یوں کہہ سکتے ہیں عدلیہ اور غیر عدلیہ کے درمیان۔ دوسرے یہ کہ حسن و قبح عقلی کیا ہے، یہ حسن و قبح شرعی کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کے افعال ہیں، آیا ان کا کوئی ہدف بھی ہے، کیونکہ ہر فعل کا کوئی ہدف ہوتا ہے۔ مثلا میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ درس بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک ہدف ہے کہ خداوند عالم کے دین کی تبلیغ ہو، خداوند عالم کی توحید اور حقائق معرف لوگوں تک پہنچیں اور یہ سیدھے رستے پر آ سکیں، مثلا ایک ہدف ہے۔ خدا کا یا کوئی ذاتی ہدف ہوتا ہے تو پھر خدا میں نقش لازم ہوتا ہے، خدا کا یا کوئی ذاتی ہدف ہے، یہ کیا ہے، اس پر دقیق بحث ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے یہ مصائب اور شرور جو ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں، یہ شر، یہ عذاب، یہ مختلف قسم کے جو ہیں، خدا جب کہتے ہیں خیر محض ہے تو خدا نے یہ کیوں پیدا کیے ہیں، خدا کے ساتھ اور خدا کی حکمت کے ساتھ ان کا کیا رابطہ ہے۔ پانچویں بحث جو ہے کہ خدا بند عالم تکلیف مالا یطاق کا قائل نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کرے، ہم کہتے ہیں خدا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا بند عالم جس میں جتنی ہمت ہوتی ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں دیتا۔ اس پر اٹھنے والے سوالوں کے جواب۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک لے کے آتے ہیں کہ خدا بند عالم پر لطف واجب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ مثلا ہم پر جب ہم کہتے ہیں خدا بند عالم پر لطف واجب ہے، تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو خدا بند پر واجب کرنے والے؟ مثلا ہم کہتے ہیں خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا بند عالم کبھی بھی جو ہے نیک انسان کو جہنم میں نہیں پھینک سکتا، اور جو انتہائی ظالم قسم کا کافر ہے اس کو جنت میں نہیں پھینک سکتا۔ یہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ خدا چاہے تو نعوذ باللہ یزید کو بھیج دے جنت میں اور نیک لوگوں کو بھیج دے جہنم میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو خدا کا؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے، لیکن خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا، خدا نے وعدہ کیا اور خدا جھوٹا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بحث ہوگی۔ وجوب لطف اسی طرح کہ خدا بند عالم نے لطف بھی اپنے اوپر واجب کیا ہے، کیا مطلب؟ یہ بات بحث ہوگی۔ یہ جو اہل سنت کے بعد جو ہے فرقوں کا جبر اور کسب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد تفویض سے کیا مراد ہے؟ امر بین الامرین سے کیا مراد ہے کہ نہ خدا بند عالم میں جبر ہم پر کیا ہوا ہے نہ تفویض کی ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد جو ہے جو شبہات ہیں اس کے بارے میں ان کے جوابات۔ اس کے بعد ایک بہت علمی اور دقیق ویسے قضا اور قدر کیا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں مثلا کوئی قتل ہو گیا، کہتے ہیں لکھے ہوئے ہیں، خدا نے لکھا ہوا تھا بس۔ کیا مطلب ہے؟ خدا نے لکھا تھا کہ یہ گولی مارے گا اور جو کھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم اور قضاء و قدر میں کیا فرق ہے؟ یہ بعد میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہے حقیقت بدا۔ ہم شیعہ بدا کا قائل ہیں،
بیمانی ابدا یعنی خدا بند عالم بات چیزیں جو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہوتا بعد میں ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے. یہ ہم پر کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو. کیوں کہ شیعہ بدا کے کہے کیا کہتے ہو؟ نعوذ باللہ اللہ پہلے جاہل تھا. یعنی شیعوں پر خدا کا خوف کریں، سوچیں جن کے پلے خود کاکھ نہیں ہے، خود جو جہالت اور گمراہیوں میں اٹے پڑے ہیں، خدا کو کبھی جہنم میں داخل کیا ہوتا ہے، کبھی کرسی پر بٹھایا ہوتا ہے، کبھی گنگرالے بال بنائے ہوتے ہیں، کبھی سونے کا جوتا ہوتا ہے، کبھی کشتیاں لڑوا رہے ہوتے ہیں. وہ ہم شیعوں پر کہتے ہیں کہ شیعہ خدا کے بارے میں نظر رکھتے ہیں. جبکہ میں خدا کے علم کے بارے میں بحث کر سکتا ہوں. بہرحال یہ اپنے موقع پر کہ بدا کی حقیقت کیا ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی کر خدا نے اگر جو صحت و سلامت کی زندگی دی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.